السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جے آر نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم مارکہ سندھ کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے لوگوں کو اور ان کے سامان کو لوٹ لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ان کے سامان کو اور لوگوں کو واپس کیا جائے، لیکن راجہ داہر نے ان کے خط کی کوئی پرواہ نہ کی اور ان کو غیر مناسب جواب دیا کہ اگر حجاج بن یوسف میں ہمت ہے تو وہ خود آ کر اپنے سامان کو لے کے جائے۔ حجاج بن یوسف نے اس کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا اور محمد بن قاسم کے ساتھ ایک لشکر کو روانہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پہنچ کر سب سے پہلے دیبل کا محاصرہ کیا اور اسے اچھی خاصی جد و جہد کے بعد فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم نے جب دیبل کو فتح کیا تو حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک جنگی بیڑا ان کے پاس پہنچ چکا تھا، جس کی مدد سے آئندہ کی جنگ میں ان کے لیے بہت سی آسانی ہو چکی تھی۔ دیبل کا فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سندھ کے ساحل پر یہ بہت بڑا شہر تھا۔ ان کو ساز و سامان کی اور کسی ہتھیاروں کی ضرورت نہ تھی۔ ہر طرح سے وہ طاقتور تھے اور ان کے مورچے بھی بہت مضبوط تھے۔ بڑی ہی مشکل کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا۔ دیبل کو محاصرہ کرنے میں محمد بن قاسم کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ جب محمد بن قاسم دیبل پہنچے تو وہاں پر ان کو بڑی ہی مشکل پیش آئی اسے فتح کرنے میں۔ محمد بن قاسم نے کہہ دیا تھا کہ جب تک دیبل کا یہ بہت بڑا جو مندر ہے، اگر اس کو نہ گرایا گیا تب تک دیبل فتح نہیں ہوگا، اور یہ مندر بہت بڑی بلندی پر قائم تھا۔ محمد بن قاسم ایک ان کے پاس ہتھیار تھا جس کو منجیق کہا جاتا تھا، جس کے ذریعے بہت بڑے پتھر اور بہت بڑی آگ کو بھی پھینکا جا سکتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس منجیق کے ذریعے ایک بہت بڑے پتھر کو مندر کی چھت پر پھینکوایا، جس کی وجہ سے وہ مندر دھڑام کر کے نیچے گر گیا۔ اسی وقت محمد بن قاسم کی فوج نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دیبل میں گھس پڑے، اور پہلا سپاہی جو دیبل میں گھسا تھا اس کا نام ابن حزیمہ کوفی تھا۔ بالآخر بڑی ہی مشکلوں سے دیبل کو فتح کر لیا گیا۔ جب دیبل فتح ہو چکا تھا تو راجہ داہر نے محمد بن قاسم کو خط لکھا اور خط میں دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر محمد بن قاسم دیبل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے خط کا جواب جو دیا وہ پڑھنے کے قابل تھا۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ ہم نے آپ پر آپ کی اس بدعملی کی وجہ سے چڑھائی کی ہے، اور آپ نے سراندیب کے جہازوں کا مال جو خلیفۃ المسلمین کے لیے جاتا تھا لوٹ لیا ہے، اور بے گناہ مسلمانوں کو آپ نے پکڑ لیا۔ عورتوں کو، بچوں کو آپ نے لونڈیاں اور غلام بنا لیا ہے۔ مجھے خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اس گستاخی اور بدعمالی کی سزا دوں۔ اور محمد بن قاسم نے آگے لکھا کہ ہم آپ کی ظاہری طاقت کو نہیں دیکھتے، ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی ہی مدت میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کی مسلسل فتوحات کو دیکھ کر اہل سندھ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے۔ دریا کے مغربی کنارے پر محمد بن قاسم نے ایک مقام سیم بھی فتح کیا، جہاں پر راجہ داہر کے بھتیجے نے اس کا مقابلہ کیا۔ مقام سیم پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم آگے بڑھتے رہے تو حجاج بن یوسف کا حکم آ گیا کہ جا کر
راجہ داہر کے تخت پر حملہ کرو جو دریا کے مشرق کی طرف تھا۔ اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے محمد بن قاسم راجہ داہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے راجہ داہر کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا، لیکن وہ مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہوا اور جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس جواب کے ساتھ ہی راجہ داہر فوجیں لے کر محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ تو ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔